18 जुलाई 1993 की रात اسلام آباد کے ایوان صدر میں فضا اتنی کشیدہ تھی کہ لگتا تھا دو ملکوں کے سربراہ جنگ کی میز پر بیٹھے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان تھے اور دوسری طرف وزیر اعظم نواز شریف، اور ان دونوں کے درمیان پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عبدالوحید کاکڑ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ یہ ایک ایسا ڈرامائی سیاسی موڑ تھا جہاں محض چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم دونوں ایک ساتھ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دو ایسے اتحادی جنہیں اقتدار کے مسند پر ایک ساتھ لایا گیا تھا، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے بنے، اور ڈکٹیشن نہ لینے کے ایک جملے نے پاکستان کی سیاست کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے آج آپ کو 1993 کی اس تاریک اور دلچسپ ترین سیاسی بحران کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 6 اگست 1990 سے۔ صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزامات لگا کر بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت گھر بھیج دی، اور اس کے بعد الیکشن ہوئے۔ صحافی سہیل وڑائچ کو اپنی کتاب غدار کون کے لیے دیے گئے انٹرویو میں نواز شریف بتاتے ہیں کہ اصل میں صدر اسحاق اور آرمی چیف مرزا اسلم بیگ دونوں غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے تو پنجاب سے اسلامی جمہوری اتحاد کی 106 میں سے 92 نشستیں نواز شریف کی قیادت میں آئی تھیں۔ سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز میں لکھتے ہیں کہ اسحاق خان ہی تھے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو منایا کہ جتوئی نہیں نواز شریف کا حق بنتا ہے۔ اسحاق خان خود کو نواز شریف کا محسن اور بزرگ سمجھتے تھے، اسی لیے پہلی کابینہ بھی زیادہ تر صدر کی مرضی سے بنی۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب نواز شریف نے غلام اسحاق خان کے سائے سے نکل کر اپنے پر پھیلانا شروع کیے اور معاشی اصلاحات متعارف کرائیں۔ اسحاق خان چاہتے تھے کہ ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح نواز شریف ہر فیصلے میں ان سے مشورہ لیں، جو نواز شریف کی طبیعت اور سیاسی عزائم سے میل نہیں کھاتا تھا۔ سرتاج عزیز کے مطابق پہلے 2 سال تو جیسے تیکھے تیور چھپے رہے، لیکن 1991 کی شروعات میں فاصلے بڑھنا شروع ہوئے جب مشیر دفاع اجلال حیدر زیدی کو نکالا گیا اور اسحاق خان کے قریبی لوگوں جیسے صاحبزادہ یعقوب خان، روایداد خان اور عزیز منشی کو یا تو ہٹا دیا گیا یا غیر اہم کام دے دیے گئے۔ اور پھر دسمبر 1991 میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن گو بابا گو کے نعرے لگا رہی تھی اور نواز شریف بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ روایداد خان لکھتے ہیں کہ اس خاموشی نے ایوان صدر کو آگ لگا دی۔ 1992 کے آخر تک بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسحاق خان کو خبر ملی کہ حکومت نومبر 1993 میں انہیں دوبارہ صدر بنانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں نواز شریف نے وزراء کو صدر کی حمایت میں بیان دینے سے روک دیا۔ سرتاج عزیز بتاتے ہیں کہ 10 دن بعد جب وہ IMF کے ڈائریکٹر کے ساتھ صدر سے ملنے گئے تو اسحاق خان کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ وہ انتہائی تلخی سے بولے کہ صرف الہی بخش سومرو اور اجاز الحق ہی میرے حق میں بولے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے بیان روک کر اپنی نیت ظاہر کر دی، جس کے بعد جنوری 1993 میں 2 ایسے دھماکے ہوئے جنہوں نے ایوان صدر کے کان کھڑے کر دیے۔ پہلا، پیپلز پارٹی کے افتخار گیلانی نے قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی بات کی اور نواز شریف نے فوراً مثبت جواب دیا۔ دوسرا اور بڑا دھماکہ، بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ایوان صدر کو اس کا علم ہی نہیں تھا اور اسحاق خان نے اسے حکومت اور اپوزیشن کا خفیہ گٹھ جوڑ سمجھا۔ نواز شریف اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان کا صدر سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، لیکن صدر ڈی نیشنلائزیشن اور نجکاری پالیسیوں کے خلاف تھے اور انہوں نے بے نظیر کو کمیٹی چیئرمین بنانے پر شدید اعتراض کیا تھا۔ ابھی یہ بحران چل ہی رہا تھا کہ 1993 میں 2 اچانک اموات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جنوری میں آرمی چیف جنرل آصف نواز اور مارچ میں مسلم لیگ کے صدر محمد خان جنیجو کا انتقال ہو گیا۔ جنرل آصف نواز کی جگہ نئے آرمی چیف کے تقرر پر شدید اختلاف ہوا اور روایداد خان کے مطابق نواز شریف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے تقرر سے خوش نہیں تھے۔ اس کے بعد جنیجو صاحب کی وفات پر مسلم لیگ میں نواز مخالف دھڑا جاگ اٹھا۔ صدارتی داماد انور سیف اللہ، حامد ناصر چٹھا اور حاجی گلشیر خان نے نواز شریف کے خلاف محاذ کھول دیا۔ 3 ہفتوں میں 10 وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری استعفیٰ دے گئے۔ حامد ناصر چٹھا نے کابینہ چھوڑ کر الگ مہم شروع کر دی۔ روایداد خان دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر نے خود ان استعفوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، لیکن دوریاں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ جنیجو کی تدفین پر نواز شریف اور اسحاق خان الگ الگ طیاروں میں آئے، الگ کمروں میں بیٹھے اور صرف ایک خشک سا مصافحہ کیا۔ دوسری طرف بے نظیر بھٹو دونوں طرف کھیل رہی تھی۔ وہ لندن میں تھی جہاں افتخار گیلانی اور محمود خان اچکزئی انہیں منانے گئے، لیکن بات نہ بنی۔ پھر غلام مصطفیٰ جتوئی صدر کی رضامندی سے لندن پہنچے اور بے نظیر نے صدر اسحاق خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جنگ کھلم کھلا ہو چکی تھی۔ اصل مسئلہ تھا 8ویں ترمیم یعنی آرٹیکل 58(2)B،
جس کے تحت صدر کے پاس اسمبلی توڑنے اور آرمی چیف کو سسپینڈ یا مقرر کرنے کا اختیار تھا۔ نواز شریف نے پارلیمانی کمیٹی بنا کر اس ترمیم کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 3 اپریل اور 14 اپریل کو صلح کی آخری کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایوان صدر نے ایک 8 ستری پریس ریلیز جاری کر کے وزیر اعظم سے کارکردگی رپورٹ مانگ لی، جو نواز شریف کی کھلی تذلیل تھی۔ اور پھر آیا 17 اپریل 1993 کا وہ تاریخی دن۔ نواز شریف نے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور صدر اسحاق پر سازش کا الزام لگاتے ہوئے تاریخی جملہ ادا کیا: میں نہ استعفیٰ دوں گا، نہ اسمبلی توڑوں گا اور نہ کسی کی ڈکٹیشن لوں گا۔ رویداد خان یاد کرتے ہیں کہ وہ اس وقت آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے گھر ڈنر پر تھے۔ تقریر ختم ہوتے ہی جنرل کاکڑ بولے: یا خدایا، ہم بہت بڑے بحران میں داخل ہو گئے ہیں۔ رویداد خان نے جنرل کاکڑ سے کہا کہ ماضی میں فوج نے اس سے کم بات پر مارشل لا لگایا ہے۔ جنرل کاکڑ نے صاف کہا: مارشل لا قابل قبول نہیں، لیکن اگر صدر آئینی قدم اٹھاتے ہیں تو فوج ساتھ دے گی۔ رویداد خان نے اگلی رات یہ پیغام صدر تک پہنچایا اور پھر 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے آرٹیکل 58(2)B کے تحت حکومت برطرف اور قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ اعلان سے چند منٹ پہلے فوج نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم بنے اور ایک اتنی بڑی نگران کابینہ بنی جس کا موازنہ پشاور کے قصہ خوانی بازار سے کیا گیا، کیونکہ اس میں آصف زرداری، اعتزاز احسن اور جہانگیر بدر جیسے پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نواز شریف عوامی ایکسپریس پر لاہور گئے تو ہر اسٹیشن پر عوام کا سمندر تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے صدر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ صرف جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، لیکن حکومت بحال ہوتے ہی اصل آگ پنجاب میں لگ گئی۔ محقق طاہر مہدی لکھتے ہیں کہ بحران اسلام آباد سے نکل کر لاہور پہنچ گیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کو ہٹا کر منظور وٹو وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جب نواز شریف نے وٹو کو ہٹانے کی کوشش کی تو منظور وٹو نے گورنر سے اسمبلی ہی تحلیل کرا دی۔ وفاق نے پنجاب میں وفاقی راج نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن صدر اسحاق نے روک دیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے 30 مئی کو اسمبلی تحلیل کر دی اور پورا ملک مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس آئینی اور سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے بالآخر اسٹیبلشمنٹ میدان میں آئی۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے در پردہ ثالثی کی، جس میں مولانا سمیع الحق بھی شامل تھے۔ مولانا سمیع الحق نے صدر کو بتایا کہ نواز شریف اس وقت تک الیکشن پر نہیں مانیں گے جب تک اسحاق خان صدر ہیں۔ اسحاق خان نے شرط رکھی: اگر نواز شریف اسمبلی تحلیل کا مشورہ دیں اور استعفیٰ دیں تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گا۔ 12 اور 15 جولائی کی ملاقاتوں میں یہ کاکڑ فارمولہ طے پا گیا۔ صدر اسحاق نے رویداد خان کو لاہور میں بے نظیر بھٹو کے پاس بھیجا۔ رویداد خان نے بے نظیر کو جا کر کہا کہ 3 اچھی خبریں ہیں: اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور تمام اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، لیکن ایک بری خبر ہے کہ صدر اسحاق بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے حیرت کا اظہار کیا اور پیغام بھجوایا کہ اگر صدر چاہیں تو وہ انہیں دوبارہ صدارتی امیدوار بنانے کو تیار ہیں۔ بالآخر 18 جولائی 1993 کو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوج کے دباؤ پر دونوں مستعفی ہو گئے۔ قوم سے 1 گھنٹے کے خطاب میں نواز شریف نے بے نظیر پر مصنوعی بحران کا الزام لگایا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد صدر غلام اسحاق خان کا استعفیٰ فیکس کے ذریعے پہنچ گیا۔ چیئرمین سینٹ وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے اور ورلڈ بینک کے سابق عہدیدار معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا تاکہ اکتوبر 1993 کے الیکشن کرائے جا سکیں۔ دوستو، 1993 کا یہ بحران صرف 2 سیاستدانوں کی انا کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اس آئینی 18ویں ترمیم کا انجام تھا جس نے دوہرے اقتدار کا ایسا بم بویا تھا جو ہر چند سال بعد پھٹ جاتا تھا۔ محسن اور پروردہ کی اس جنگ نے ثابت کیا کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر 1993 میں یہ تصادم نہ ہوتا تو کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ مختلف ہوتی؟ اپنے رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔